نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، آپ نے قاری صاحب کی ماشاءاللہ گفتگو سماعت فرمائی، نماز کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رواں ہفتہ پچھلا جو گزرا ہے، اسی میں شمالی یورپ کے ایک ملک نے جو سویڈن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے ان کے ایک شہری نے ایک مظاہرے کے اندر ترکی کا جو وہاں کا امبیسی تھی اس کے سامنے ہمارے قرآن کریم کے نسخہ کو نظر آتش کیا، اور سیاسی پروٹوکول کے مطابق ان کی حکومت بھی وہاں موجود تھی، سیاسی عہدیداران بھی موجود تھے، سیکورٹی گارڈ بھی موجود تھے۔ ان کی موجودگی کے اندر یہ ہمارے قرآن کریم کی معاذ اللہ بے حرمتی کی گئی، لیکن انہوں نے اس کے خلاف ذرا بھی ایکشن نہیں لیا، حالانکہ یہ ہماری نظریاتی اساس ہے۔ ہم کسی بھی ملک سے جب تعلقات قائم کرتے ہیں، اس پہ ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ تم ہمارے جو اساسی بنیادیں ہیں، ہماری جو ہمارے نظریات ہیں، تم ان کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، ان کے بارے میں تم کبھی بھی ہمیں ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے، وہ ہمارا دین ہو، ہمارا اسلام ہو، ہمارا کلمہ ہو، ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہو، ہمارا قرآن ہو، تم ان کی ہمیشہ جو ہے وہ پاسداری کرتے رہو گے۔ لیکن اس ملک نے گنونی سازش کرتے ہوئے ہمارے قرآن کریم کی بے حرمتی کی۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپنے وطن عزیز کے حکمرانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارا آخر کب تک یہ چیزیں ہم برداشت کرتے رہیں گے، کب تک یہ لوگوں کی گنونی سازشیں ہم دیکھتے رہیں گے، اور ان کے مکروہ چہرے کب تک یہ خبیث خباثت والی حرکتیں جو کرتے رہیں گے۔ آج ہمیں ان کا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، قرآن کے مخالفین پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے ہی رہیں گے، لیکن اس طرح کی گنونی سازشیں آج تک کسی نے نہیں کی۔ جب قرآن کریم نازل ہوتا رہا، اللہ کے ذمہ ہے اس کی حفاظت۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس کا نازل کرنے والا ہوں، میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ لیکن اب یہ امت مسلمہ کے اوپر جو بہت کڑی آزمائش ہے کہ ہم تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ان کے عقائد، ان کے نظریات محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ اب جب قرآن اترتا رہا، نازل ہوتا رہا، لوگ دین کے ساتھ اٹیچ ہونے لگے، یہودیوں کی سازشیں تب سے چلتی آ رہی، وہ اب بھی کرتے ہیں سازشیں، لیکن جب اسلام کا بھی آغاز تھا، ابتدا تھی، تب بھی یہ سازشیں کرتے رہے۔ جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بھئی اگر تمہیں اس قرآن کے اندر شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر تمہیں اس قرآن کے اندر شک ہے، یہ کتاب اللہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، پھر اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ ہمارا 10 نہیں لا سکتے، ایک صورت لے آؤ۔ ہمارا تم اکیلے نہیں لا سکتے تو اپنے سارے یاروں کو لے آؤ۔ ہمارا اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور شاد ہی فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم سے ہو جائے گا، تمہارے بعد لوگ بڑے پڑھے لکھے آئیں گے، وہ کر گزریں گے، فرمایا نہیں، ہرگز تم قرآن کی مثل ایک آیت نہیں ملا سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
تم سے ہرگز نہیں ہوگا، پھر اس آگ سے ڈرو، اعدت للکافرین، جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے یہ دعویٰ کیا قرآن کریم کے اندر، اور آج 1500 سال بیت گئے۔ اس دور موجود کے اندر بھی جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کی تعلیمات دی، تب بھی لوگ یہ دعویٰ رد نہ کر سکے۔ دعوے کے مقابلے میں دلیل ہوتی ہے، اگر کوئی مقابلے میں قرآن لاتا یا اس جیسی مثل کوئی صورت لے آتا تو پھر تو رد کر دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا تمہاری نسلیں گزر جائے گی، اس جیسی ایک صورت بھی تم لے کر نہیں آ سکتے۔ اب یہودی جب اس چیلنج سے بھی معذور ہوئے، انہوں نے سوچا کہ یار یہاں بھی ہماری کوئی بات نہیں چل رہی۔ علماء نے لکھا کئی دن تک کعبۃ اللہ کے سامنے سورۃ الکوثر، سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کریم کی، 3 آیات لکھی تھی، فرمایا اس جیسی کوئی سورت لے آؤ، یہ تو سب سے چھوٹی ہے، اس کا مثل لے آؤ، نہ لا سکے۔ جب اس میں بھی ناکام ہوئے تو کافروں نے ایک اور گھنونی سازش کی، یہودیوں نے ایک پراپیگنڈا کیا، بیٹھ کے میٹنگ کی کہ یار یہ دین تو پھیلتا جا رہا ہے، اس کا ہم بائیکاٹ کیسے کریں، اس کو کیسے روکیں۔ انہوں نے اپنے چند بندے تیار کیے، جب بندے تیار کیے ان سے کہا بھئی تم ایسا کرنا، مسلمانوں کے نبی کے پاس جانا اور ان کا کلمہ پڑھنا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد چند دن گزارنا ان کے پاس، اور پھر جو ہے وہ کہتا بھئی ہم اسلام کو نہیں مانتے، اس کلمے کو ہم نہیں مانتے، ہم نے جو نشانیاں اپنی کتابوں کے اندر پڑھی تھی، جو ہم نے تورات کے اندر پڑھی تھی، انجیل کے اندر پڑھی تھی، وہ نشانیاں اس نبی کے اندر نہیں ہیں، وہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ سازش یہ تھی کہ جب ہم یوں کریں گے، اپنے چند بندے تیار کریں گے، جب وہ جا کے قرآن کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا انکار کریں گے، پہلے مسلمان ہوں گے، پھر بعد میں انکار کریں گے، تو جو لوگ دڑ دڑ دین کے اندر آ رہے ہیں وہ بھی کہیں گے یار کوئی بات تھی تو یہ مکر گیا نا، کوئی بات تھی، اگر معاذ اللہ یہ جھوٹا تھا تو لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اپنے بندے تیار کیے، لیکن اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اللہ نے فرمایا ان کا ایک گروہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، وہ پہلے دن کے حصے میں جا کر کہے گا کہ ہم تو ایمان لے رہے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، جو کتاب اللہ نے اتاری ہے اس پر ایمان لے رہے ہیں، اور دن کے آخری حصے میں اس کتاب کا انکار کر دیں گے۔ انکار صرف اس وجہ سے کریں گے لعلہم یرجعون، شاید کہ دوسرے لوگ بھی اس سے واپس پلٹ جائیں۔ اب اللہ نے ان کی اس سازش کا سر عام اعلان فرما دیا، قرآن اتر گیا، اب یہ سازش بھی ناکام ہوگی۔ اب جب یہ ساری سازشیں ناکام ہوئی تو پھر یہ گھنونے حرکتوں کے اوپر جو ہے وہ لوگ اتر آتے ہیں، پھر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام میں کانٹے بچھانے شروع کر دیے، پھر بدر اور احد جیسی جو ہے وہ جنگیں ہوئی، صرف کس وجہ سے وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب بندہ کسی کا مقابلہ نہ کر سکے، اپنے مخالف کو دلائل نہ دے سکے، تو پھر وہ کمینگی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ زور زبائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے مخالف کو علمی جواب نہ دے سکے، علمی دلائل نہ دے سکے، تو پھر وہ زور زبائی کرتا ہے۔ اب پوری عیسائیت اور یہودیت یہ ہمارے قرآن کا جواب نہیں دے سکتے، یہ قرآن کے بارے میں ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ جب انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم سے تو کچھ نہیں ہوگا، پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی کر تو ہم کچھ نہیں سکتے، طاقت ہمارے پاس ہے، یہ مسلمان کیا ہیں، ہم نے ان کے پہلے نبی کی توہین کی، ان کے معاذ اللہ نبی کے کارٹون بنائے، لیکن ان کے سر میں جوں تک نہیں کی، یہ کیا کر سکیں گے، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ہماری قرآن کریم کو جلانا شروع کر دیا، اور اب ہم مسلمان ہونے کے ناطے آج مسلم ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم فوراً اس ظالم کا گلا دبوچتے، اس کو کہتے بدبخت تو ہوتا کون ہے ہمارے اساس کے ساتھ کھیلنے والا، تو ہوتا کون ہے ہماری کتاب اللہ کو جلانے والا، لیکن کسی مسلمان کے اندر اتنی ضرورت نہ ہوئی۔ ابھی ایک خبر چلی ہے کہ شاید کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا ہے، پتہ نہیں یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن ہماری جو 57 اسلامی ملک ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلامی ملک ہے، 57 سے زائد اسلامی ملک ہے، اور آبادی بھی سب سے زیادہ پاور بھی ان کے پاس، مال و دولت بھی ان کے پاس، لیکن کیا ہے کہ لوگ ان کے دین کے ساتھ تلوار کر رہے ہیں اور یہ چپ کر کے مست ملنگ بن کے بیٹھے ہیں۔ جو عرب تھا، عرب نے جو دین کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، پہلے جب فرانس نے بدبختی کی، انہوں نے اپنی ذلت امیز جو ہے وہ سازش کی، تو تب بھی اہل عرب نے ان کی گود میں جا کر جو ہے بنا لی، اور ہمارے بھی
دوسرا خبیث تھا، آپ والا خبیث بھی ان کے ساتھ جا کے جو ہے وہ تعلقات قائم کر رہا ہے. یعنی سب نے ان بدبختوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں. انہوں نے یہ ذہن میں سوچا کہ یار یہ تو اپنے نبی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہتے ہم نے قرآن ملا دیا پھر بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی. ہم جس طرح مرضی کرتے رہے، یہ بس ایسا نہیں، اندھے گونگے بہرے ہیں. اب وہ ہماری دین کے اساس کے ساتھ جنگ کھیل رہے ہیں. لیکن ہم کب تک تماشائی بنتے رہیں گے؟ ہم کب تک یہ اپنے دین کا مذاق جو ہے وہ اڑتا دیکھیں گے؟ ہمیں آج ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہے، آج ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو ان ظالموں کا بائیکاٹ کرے، جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے کہ بھئی ہم سے جو مرضی کرنا لیکن ہمارے دین اور قرآن کے ساتھ مذاق نہ کرنا. لیکن کوئی ہوت بندے کا مطلب تو کرے گا. اور ہم نے بھی ساری زندگی اپنی نالیوں کی خاطر اپنے روڈوں کے لیے ووٹ دیے ہیں. ہم نے بھی ساری زندگی ایسے لوگوں کا چناؤ کیا ہے جو ہمارے تھاری کچہری کے اندر جب کام آئے، جو ہماری لوگوں کی زمین ہمارے قبضے پہ کرا دے. ہم نے بھی ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا. ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جب وہ ابھی ووٹنگ کا سیزن آنے والا ہے، وہ کتا بلا جسے کوئی نہیں جانتا وہ بھی آ کے آج لوگوں کے پاؤں چومے گا کہ یار میرے کھاتے میں کل ووٹ ڈال دینا. لیکن ہماری زبان پھر بھی نہیں بولے گی. ہم کہیں گے یار یہ میرا فلانا روڈ خراب ہے، یہ ہماری فلانی گلی خراب ہے، ٹھیک کرا دے کر تمہیں ووٹ دے دیں گے. لیکن ہم میں سے کوئی بندہ نہیں ضرور کرے گا یار اگر قرآن کے خلاف سازش ہوئی، دین کے خلاف سازش ہوئی تو اگر تو اسمبلی میں گیا وہاں بھی کوئی بکواس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہاں جا کے کوئی بھی نہیں بولتا. لیکن ہم اپنی گلی نالیوں میں ووٹ دیتے جا رہے ہیں. ہم نے کبھی ایسے بندے کو ووٹ نہیں دیا جو کہے کہ یار میں دین کو پھیلاؤں گا، میں دین کو جو ہے وہ اس کی اشاعت کروں گا، اس کا آگے اس کی حفاظت کروں گا. جو کرتا ہے، جو آگے اترتا ہے، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یار یہ مولوی کیا کر دے، اس نے کیا کر لینا ہے، اس کے اندر جرت کیا ہے، لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دینے اور کتنی سازشیں کریں گے. کر لیں جتنی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے ڈاڑی تدبیر ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، میں ایسی خفیہ تدبیر چلوں گا کہ تمہیں تمہارے پکھ سے اڑا کے رکھوں گا. لیکن یاد رکھیں میرے پیارے عزیز دوستوں، ہم ایز اے مسلم ہمارے سینے چلنی ہے، دل خون کیا آنسو ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے دینی اساس کے ساتھ اس طرح کی قانونی حرکتیں کرتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم 7 سمندر پار بے بس ہیں. ہم بے بس ہو کے بیٹھے ہیں. صرف کیا کرتے ہیں، ہم روڈوں پہ چند نکلتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، پھر چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک مکمل تدبیر کی ضرورت ہے. ہم کچھ ایسے بندوں کا چناؤ کریں، ایسے بندے لے کر آئیں جو اسمبلیوں کے اندر قرآن کی حفاظت کا بل پاس کریں، ہمارے نبی کی ناموس کا بل پاس کریں. اب جنہوں نے پاس کیا تھا، اب یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی ہمارے لیے بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں. 295 سی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ناموس کا قانون تھا. پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے بھی اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی. ہمارے علماء نے ساری زندگیاں لگا دی، خود کرائے کے مکانوں میں لا کر انہیں ناموس رسالت کا لیے کام کیا اور 295 سی منظور کروایا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا صرف قتل ہے. اور اب ہم مرزائیوں کے ساتھ مل کر ہماری گورنمنٹ نے جو سابقہ تھی اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی. حالانکہ اس طرح کے قانون مزید بنانے کی ضرورت ہے. ابھی حال ہی میں قانون پاس ہوا ہے کہ جو اصحاب کرام کی، اہل بیت کی اور ازواج مطہرات کی گستاخی کرے گا اس کو بھی جو ہے کئی سال جو ہے سزا سنائی جائے گی. لیکن کچھ طبقات ایسے ہیں جو اس قانون کے بھی خلاف ہیں، جن کے اپنے اندر گند سمایا ہے، جن کے اپنے ذہنوں میں گند سمایا ہے، وہ اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارا سب سے بنیادی اساس رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام ہے، رسول اللہ کی اہل بیت ہے، رسول اللہ کی ازواج ہے، اور ان کی حفاظت میں بل پاس ہو رہا ہے. اور کچھ طبقات کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ ان کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی اور کے لیے ہے. لیکن یاد رکھیں ہمیں ان جیسے اور قوانین کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ہمیں ان کا بھی منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا انسان کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں دین سے محبت ہے، دین سے پیار ہے. ہمارے سامنے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تو ہمارے سر جھک جاتے ہیں. قرآن کی بات آتی ہے تو ہم اس کا ادب سے نام لیتے ہیں. لیکن یہ ہمارا ایک اندر فیلنگز ہوتی ہیں، ہمارے احساسات ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا ہے، جس طرح ہم پنجابی کے اندر کہتے ہیں، جس طرح ہمیں ٹول جا کے بتانا پڑتا
تو ہم باہر نکلیں اور ان کو بتائیں کہ بدبختو تم ہمارے اوپر تو حملے کرتے، لیکن قرآن کے خلاف ہم ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آج پورے پاکستان کے اندر، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، ان کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ آج کا دن لبیک یا صاحب القرآن جو ہے وہ ریلیاں نکالی جائیں، لوگوں کو اجاگر کیا جائے کہ بھئی اگر کوئی ہمارے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرے گا تو ہم اس کو دینے کا حق نہیں دیں گے۔ اسی نام کی ریلی جو ہے وہ آپ کے علاقہ کنگرا کے اندر جو ہے نکالی جائے گی، وہ یہاں سے جو ہے وہ چونڈا تک جائے گی، اور صرف اس وجہ سے کہ لوگ اپنا ایمان کا اظہار کر سکیں، اپنے دین کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اس کا اظہار کر سکیں۔ ویسے ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں قرآن سے بڑا پیار ہے، ویسے ہم کہتے ہیں دین سے بڑا پیار ہے، لیکن جب عملی طور پر کام کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں اپنے بڑے کام یاد آتے ہیں۔ آج لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ قرآن ہماری بنیادی اساس ہے۔ آج تم نے عشق کے خلاف بات کیا، ہم اپنے چھوٹے بچے لے کر آ گئے ہیں، جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں ہدایات یہ ہے کہ پھر دودھ پیتے بچے بھی نہ دیکھے جائیں۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابیہ جو تھی دودھ پیتا بچہ لے کر آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنگ کے لیے لے جائیں۔ فرمایا میری صحابیہ یہ ہمارے کس کام آئے گا، یہ تو بھی بیچارہ دودھ پیتا ہے، یہ ہمارے کس کام آئے گا؟ اور اس ماں کے کلیجے کو سلام ہو، اس ماں کے جگرے کو سلام ہو جس کے زبان کے اوپر یہ الفاظ آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی میدان جنگ میں کوئی تیر آئے اور آپ کے پاس ڈال موجود نہ ہو، میرے بچے کو ڈال کی جگہ پہ استعمال کر دینا۔ آج کے دور میں یہ کہہ لیں کہ کوئی گولی آئے تو اس بچے کو پکڑ کے گولی کے آگے کر دینا۔ تو بھئی ہمارے صحابیات کے اندر اس طرح کے جذبات تھے۔ آج ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، ہم اگر کہیں نا گلی باتی تو ہم سارے عاشق رسول ہیں، ہم کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو قرآن سے محبت نہیں کرتا، لیکن آج جب لوگ نکلیں گے تو ہم کسی کو پٹھے پانے یاد آ جائیں گے، کسی کو چارہ کاٹنے یاد آ جائے گا، کہ کہے گا بھائی میں نے فلاں کام کرنا، میں نے فلاں کام کرنا۔ لیکن یاد رکھیں یہ کام کوئی کام نہیں آئے گا، کام وہی چیزیں آنی ہیں جو ہم نے دین کے ساتھ پیار کیا، اپنی کتاب اللہ کے ساتھ پیار کیا۔ تو آج کوشش کریں، اور جو جہاں مظاہرات ہو رہے ہیں اور یہ مظاہرات پورا بنے، یہاں پہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی روڈ بلاک کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف روڈوں پہ آ کے لوگوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر تم ہمارے قرآن کے ساتھ بدمزگی کرو گے یا بدتمین کی حرکتیں کرو گے تو پھر ہم اپنے روڈ نہیں دیکھیں گے، اپنی جائیدادیں نہیں دیکھیں گے، اپنے بال بچے نہیں دیکھیں گے، بلکہ سب کچھ دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو آپ سارے انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے بعد ہم یہیں سے کنگرا کی طرف جائیں گے، اور کنگرا سے انہی ریلی کے ساتھ چونڈا تک یہ سفر ہوگا، چونڈا میں جا کے اس کا اختتام ہوگا۔ تو سارے ہم آپ کوشش کر کے، ٹائم ساری زندگی نہیں، کام ساری زندگی ختم نہیں ہونے، تو کوشش کریں اگر ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہم بھی اپنا حصہ تحفظ قرآن کے لیے جو ہے ضرور شامل کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے باہر نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جس طرح وہ مائی سیدنا یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں اٹھی لے کر آئی تھی، تو قرآن کی حفاظت میں، قرآن کی خاطر نکلنے والوں میں ہمارا بھی تو نام آ جائے گا۔ وہ چڑیا جو اپنی چونچ میں چند پانی کے قطرے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے آئی تھی، اسے پتا تھا کہ میرے چند قطروں سے اتنی بڑی شعلہ والی آگ تو بجھ نہیں سکتی، لیکن اسے پتا تھا کہ آگ بجھانے والوں میں میرا نام بھی تو رہے گا۔ آج لوگ سارے یہ شکری جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس نے شاید آگ جلانے میں مددگار تھی، لیکن چڑیا کو لوگ آج بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے میں جو ہے وہ بجھانے والوں کے اندر جو ہے وہ شامل تھی۔ تو اگر ہم بھی اپنا نام قرآن کی حفاظت کاروں میں لکھوانا چاہتے ہیں، دین کے حفاظت کاروں میں لکھوانا چاہتے ہیں، آج ہمیں عملی طور پر نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو کوشش کریں، اگر آپ کو پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے تو پھر آپ اپنے نام کا جھنڈا، اپنے نام کی یہ چھوٹی سی تختی ضرور لگوا جائیں کہ ہم بھی جب قرآن کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو ہم بھی قرآن کی خاطر اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ تو میں امید کرتا ہوں سارے احباب ہمارے جمعہ کے فوری بعد ہم یہاں سے کنگرا جائیں گے، پھر کنگرا سے انشاءاللہ یہ لبیک یا رسول اللہ کی ریلی ہوگی اور سیدھی چونڈا کے اندر جا کے اس کا اختتام پذیر ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں سارے احباب جو ہے وہ ضرور اس کے اندر شرکت کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔